نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد تمام الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، تمام دوستوں اور ساتھیوں، سب سے پہلے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمارے اس پریس کانفرنس میں شرکت کرنے کا زحمت کیے ہیں۔ بہرحال میڈیا کے جو صورتحال ہے بلوچستان کے ساتھ، ویسے ان کا نہ کوئی ان کی اہمیت یہ اوپر کے لوگوں کے، آپ لوگ جو ہمارے جو بلوچستان کے لوگ ہیں اپنا ذمہ داری پہلے بھی اپنے پورا کر دیے ہے، ابھی پورا کر دیتے ہیں، اور جماعت کے پیغام، جماعت کے سوچ لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ لوگوں نے ہر اول دستے کا کردار ادا کیا ہے، تو ہم آپ کا مشکور ہے۔ مجموعی طور پہ جب چینلز والے ہیں یا ان کے جو بڑے ہیں وہ بلوچستان کے سلگتے ہوئے مسائل کو کوئی توجہ نہیں دیتے، یہ ہمارے پہلے بھی شکایت رہا ہے، ابھی بھی شکایت تو ہے۔ محترم صحافی حضرات، آپ کو یاد ہے کہ جب 2018 کے الیکشن تھے یا 2024 کے الیکشن تھے، ان دونوں الیکشنوں کو جمعیت علماء اسلام نے مسترد کر دیے، اور آج 2024 والا الیکشن ایسے حالت میں ہم مسترد کر رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کے جماعتیں حکومت کر رہے ہیں اور پی ڈی ایم کے جو قائد ہے وہ میدان میں ہے، لیکن یہ ہمارے سب سے بڑی حقانیت کا علامت ہے۔ کبھی کبھار لوگ کہتے ہیں کہ جب جس کا پی ڈی ایم کا آپ صدر تھے تو ظاہر بات ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے مخالفت کرتے تھے، خواہ مخواہ باتیں کر رہے تھے۔ آج میرے پی ڈی ایم کے لوگ، میرے پی ڈی ایم کی اتحادی، میرے جو جماعتیں ہیں وہ حکومت کر رہی ہے، اور جب قائد جماعت مولانا فضل الرحمان صاحب پی ڈی ایم کے صدر ہوتے ہوئے اور میدان میں ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی ملن مارچ ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن مسترد کرنے کے ساتھ ساتھ جب پاکستان پہ ایک وقت آیا کہ مودی اور ہندوستان نے جب حملہ شروع کر دیا، اور جب پاکستان کو اتنے پریشان کر دیا کہ وہاں سے میزائل داغنا شروع کر دیا، وہاں سے وہ سارے حملے شروع کر دیے، لیکن پورا پاکستان ایک سکتہ تاریخ ہو گیا جب جمعیت علماء اسلام کے قائد نے قومی اسمبلی میں ایک واضح موقف اختیار کر لیا، اور پورا قوم کے بہاف پہ انہوں نے اپنے فوج کو، اپنے عوام کو، اور فوج کے 22 کروڑ عوام، 24 کروڑ عوام کا اعتماد انہوں نے دے دیا کہ 24 کروڑ عوام آپ کے ساتھ ہے، آپ ہمت کر لیں، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو پھر آپ نے دیکھ لیا کہ اگلے دن 4 گھنٹے کے اندر ہمارے فوج جب عوام کی تائید ان کو حاصل ہو چکے تھے قائد جماعت کے توسط سے، تو 4 گھنٹے میں دنیا کو دکھا دیا، اور پورا بھارت کو، ان کا تمام نظام سسٹم کو انہوں نے جام کر دیا، اور ان کے ایسے حملے دے دیا کہ خود بھارت نے آوازیں لگا کر کے اپنے ٹرمپ کو وہ دے دیا کہ خدا را جنگ بند کر لو، ہم مزید جنگ نہیں کر سکتے ہیں۔ ان کے سارے وہ ٹیکنالوجی، رافیل تیاری تھے جو کی تھی، انہوں نے تباہ کر دیا اور گرا دیا، اور دنیا کو دکھا دیا ان کا سارا کچھ بھی نقاب ہو گیا۔ تو یہ جمعیت علماء اسلام ہے، عوام کے نمائندہ جماعت ہے۔ بڑے بڑے لیڈر بیٹھے تھے، نواز شریف صاحب بیٹھا تھا، بھائی ان کے وزیر اعظم ہے، پیپلز پارٹی والے بیٹھے تھے، ان کے زرداری صاحب پارلیمنٹ والا صدر ہے، باقی سارے سیاسی، اور کچھ لوگ تو ہمارے اپوزیشن میں جو پی ٹی آئی وغیرہ کے عمران خان، کسی نے بھی اس ملک کے اور اس ملک کے عوام کی طرف سے اپنے فوج کو اعتماد نہیں دیا تھا کہ فوج حملہ کر سکے۔ لیکن جب ہم اور جمعیت علماء اسلام نے اس کے باوجود کی فوج کے بارے میں اور اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ہمارے تحفظات تھے کہ ہمارے ساتھ ہمارے سیٹوں کو جینے کے فوج کا کردار ہے، اگر فوج نہ ہوتا تھا، نہ مسلم لیگ کے اندر اتنے سخت تھے، نہ پی ٹی آئی کے اندر اتنے سخت تھے، نہ ان
لوگوں کو جو اب بلوچستان میں کامیاب کیا ہوا یا کسی دوسرے صوبے میں، نہ یہ ان کی اتنی اوقات اتنی حیثیت ہے، لیکن یہ سب کے سب ہمارے ساتھ ان لوگوں نے کر دیا. لیکن جب وطن کی بات آئی، جب پاکستان کی بات آئی، تو ہم نے دکھا دیا. اگرچہ ہر چند جمعیت علماء کے بارے میں یہ لوگ دہشت گردی کے الزامات لگاتے ہیں. کبھی کبھار نماز یونیورسٹی یا وغیرہ یونیورسٹی کے لوگ جب اس طرح ورکشاپ کرتے ہیں تو پاکستان کے غداروں میں سے تو جمعیت علماء اسلام بھی اس لسٹ میں شامل کر دیتے ہیں. لیکن یہ سرٹیفکیٹ تو یہ ہمیں نہیں دیتے. لیکن میں اس موقع پہ مودی کا مشکور ہوں. انہوں نے سب سے پہلے پاکستان میں جب حملہ کیا تو ایک دینی مدرسے پہ کیا. جب دینی مدرسے پہ انہوں نے کر دیا تو سمجھ لیا دشمن نے کہ میرے دشمن یہ ہے. دشمن کا دشمن تو یہ اس ملک کے وفادار ہوتا ہے، کیونکہ اس ملک کے جو دشمن ہیں انہوں نے مجھے دشمن ڈکلیئر کر دیا، انہوں نے نہیں کیا. لہذا اس موقع پہ ہم نے دشمن نے اپنے تو آپ کی تعریفی کر سکتے ہیں، وہ سرٹیفکیٹ دے سکتے ہیں کبھی کس بنیاد پہ، لیکن دشمن نے جب آپ کو سرٹیفکیٹ دے دیا تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں اور اس ملک کے وفادار، اس دھرتی کے وفادار، اور یہ صرف اور صرف جمعیت علماء اسلام. اور آؤں گا اس بلوچستان میں. بلوچستان کی بھی ایک تاریخ رہا ہے، اور بلوچستان کے اندر بھی جمعیت علماء اسلام کا ایک بہت بڑا رول ہے. ہم پارلیمنٹ بلوچستان کی اسمبلی میں ہم نے حکومتی بھی کی ہے، ہم اسمبلی میں اپوزیشنیں بھی کی ہے، لیکن یہ تمام ادوار میں اگر ہم نے اپوزیشن کی ہے تو بھی عوام کے ترجیحات اور ان کے منگوں کے مطابق ہم نے اپوزیشن کی ہے. اور اگر ہم نے حکومت کی ہے تو ایسے حکومت ہم نے کی ہے کہ ہم تو تھے حکومت کی 1/4 یا 5واں حصہ حکومت میں تھے، لیکن ایسے حکومتیں ہم نے کی کہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ جیسے کہ ہماری وزیر اعلیٰ اور حکومت ہماری ہی ہے. اس طرح ہم نے حکومتیں کی ہے. خلاصے کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں گا 2002 سے 2013 تک جمعیت علماء اسلام حکومت میں تھے، اور پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اور بڑے بڑے جو محکمے ہیں وہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ تھے. لیکن اس حکومت کے دوران جو 85 ارب روپے بجٹ کا حجم تھا پورا اس کا، لیکن اس حجم کے اندر 30-35% حصہ وہ ڈیولپمنٹ پہ خرچ ہوتا تھا. اس دوران جب ہم حکومت سنبھال رہے تھے 2002 میں، ایک بلوچستان یونیورسٹی تھا، سب ساتھی آپ کو معلوم ہے، ایک بلوچستان یونیورسٹی تھا، دوسرا یونیورسٹی نہیں تھا. لیکن 2002 سے لے کر 2013 تک 7 یونیورسٹیاں یا 8 یونیورسٹیاں ہمارے دور حکومت میں بن چکے تھے. ایک کیڈر کالج مسلم کیڈر کالج تھا 2002 میں. ہمارے حکومت جب 2013 تک تھے تو 14 یا 15 کیڈر کالج بن چکے تھے ہمارے اس دورانیے میں، 2000 یا 10 سالہ دورانیے میں. گرلس کالجز، ہاسپٹلز، میڈیکل کالجز، سب آپ کو معلوم ہے. ایک میڈیکل کالج جو تھا جو کوئٹہ میں تھا، باقی تمام ڈسٹرکوں میں جو 5-6 کیڈر کا میڈیکل کالج بن کے یہ جمعیت علماء اسلام کے دور میں. اب میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، ابھی بلوچستان کے رہنے والے، جب جمعیت کی حکومت ختم کرائی گئی وہ بھی عوامل آپ کو معلوم ہے، گورنر راج کے ذریعے، اور پھر 15 سال جو آج ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، ہمیں حکومت یعنی ہمارے ساتھ داغی ہوتے ہیں اور ہمیں حکومت میں جانے نہیں دیتے ہیں، تو وہ عوامل بھی آپ کو معلوم ہے. لیکن صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد جب 14 یا 15 یونیورسٹیاں بن گئے، پھر 17واں یونیورسٹی کوئی نہیں بتا سکتے کہ جمعیت کی حکومت 15 سال ختم ہو گئے، اس کے بعد کوئی یونیورسٹی بن گئی. اس کے بعد کوئی کیڈر کالج نہیں بنا ہوا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ 15 سال ہمارے 10 سالہ تاریخ تو یہ ہے، لیکن اس کے بعد کوئی کیڈر کالج کوئی نہیں بتا سکتا ہے کہ اس کے بعد بن گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو گرلس کالجز ہم نے بنایا، جو ہزاروں کلومیٹر روڈ ہم نے بنا دیا، ڈیولپمنٹ کا ریشو جو ہم نے آسمان تک پہنچا دیا اور ایک تاریخ رقم کیے، تو اس کے بعد کوئی میگا پروجیکٹ مجھے بتایا کہ کوئی بڑے ڈیم یا کوئی بڑے روڈ یا کوئی بھی. لیکن آج بجٹ کا حجم 700 یا 800 ارب روپے، جو بجٹ کا حجم آج بھی میرا خیال 800 ارب بجٹ پیش ہو چکا تھا. یہ جمعیت علماء اسلام کی کردار تھا. اور اس گناہ کی بنیاد پہ ہم نے کیا گناہ کی؟ گناہ تو آپ کو معلوم ہے.
ہم نے NFC حاصل کر لیا. اور NFC اس طرح نہیں کہ انہوں نے ہمیں پلیٹ میں رکھ کر کے دے دیا. NFC کا ممبر میں تھا جمعیت کی طرف سے بحیثیت پلاننگ منسٹر, اور چیف منسٹر کے حیثیت سے نواب اسلم تھے, فائنانس منسٹر کے حیثیت سے آصف الگلو تھے. لیکن اس حکومت میں رول اور کردار نواب اسلم بحیثیت چیف منسٹر اور جمعیت علماء اسلام بحیثیت پلاننگ منسٹر. لیکن NFC جب ہم نے حاصل کر لیا, ہمارا بجٹ یکدم اس وقت 600 ارب تک پہنچ چکا تھا. اور ایسے NFC ہم نے حاصل کر لیا تو وہ فارمولی کی بنیاد پہ ہم نے حاصل کر لیا. اور اس طرح NFC ہمیں حاصل کی گارنٹیڈ ہمارے اماؤنٹ تھے. یہ شارٹ فال مارٹ فال ہمارے اس میں نہیں آ جاتے تھے. آج اسی کے ثمر ہم اور ہمارے بلوچستان حکومت کر رہے, اسی پہ مزے کر رہے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ 100 ارب آپ سمجھے کہ 100 ارب کے اندر بجٹ کا اگر موازنہ کیا جائے, اب 800 ارب کے بجٹ میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. یہ بلوچستان کا تباہی ہے. اور اس تباہی کی بنیاد پہ آج ہم عوام کے پاس جائیں گے. یہ سب کچھ ہو گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا گناہ جو ہم نے کیے NFC کے بعد, یہ گناہ ہم نے کیے کہ آپ کو معلوم ہے 93 میں جب یہاں نقوی صاحب کے حکومت تھے اور ہمارے کچھ کانفرنس دوست اس حکومت میں شامل تھے, تو اس وقت ریکارڈک معاہدہ ہوا اور لمبا چوڑا بحث سے اس کو چھوڑ دے. 24% 100 میں 24% بلوچستان حکومت کا شیئر تھا, باقی کمپنی حکومت بلوچستان پاکستان وغیرہ وغیرہ یہ تو ٹھیک ہے. لیکن اس میں وہ ناانصافی والا پوائنٹ یہ تھا کہ 25% ہمارے شیئر اور 25% اخراجات بھی ہمارے اوپر تھے. لیکن جمعیت علماء اسلام مسلسل اس کی مخالفت کر رہا تھا, اور اس بنیاد پہ کیونکہ وہاں جو اخراجات ہوتے, جو کام ہوتے تو ڈالروں سے ہوتا ہے, لیکن ہمارے پاس تو ڈالر ہے نہیں بلوچستان کے. تو کمپنی والے نے معاہدے کے تحت 16% سود پہ بلوچستان حکومت کو وہ ڈالر دے دیتے تھے. لیکن 9-10 سال کے بعد جب یہ سونا نکلنا شروع ہو جاتے ہیں, گولڈ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں, تو اس وقت تک ہمارے ہزاروں یعنی اربوں روپے ڈالر ہمارے اوپر سود کا قرضہ آیا ہوا. اور پھر اس کے بعد جو ہمارے حصہ جو 20% وہ سارے اس میں چلے جاتے تھے, ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا تھا. لہٰذا جمعیت علماء اسلام نے روزہ اول سے ان کی مخالفت کی مختلف حکومتوں میں, دام صاحب کی حکومت میں بھی, نواب اسلم لسانی صاحب کے گورنمنٹ میں بھی, اور اس سے پہلے اختر مینگل کے صاحب کے گورنمنٹ میں بھی. لیکن اختیارات ہمارے پاس نہیں تھے, اور یہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اختیارات تھے. جب 2008 میں 18ویں ترمیم آیا اور صوبوں کے پاس اختیارات آئے اپنے وسائل پہ اور ان کے معاہدات پہ, تو معاہدہ جب ہمارے ہاتھ میں آیا تو ہم نے مائننگ لائسنس روک دیا, اور ہمارے حکومت نے روک دیا. نواب اسلم کو ہم نے کہہ دیا کہ ہمارا اصولی موقف ہے بلوچستان کے لیے, ہم اس کو معاہدہ ہم ختم کرنا چاہتے ہیں. وہ پھر لمبا پروسیس آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ سپریم کورٹ ہم نے جیت گیا, پھر لندن عدالت میں ہم نے جیت گیا, پھر انہوں نے سازشی عدالت میں جب گئے تو کچھ لوگ کے معاملے پہ وہ اپنے آپ کو کردار بنا دیا, اور کرداری کے بعد پھر ہم نے جب پکڑ لیا, پھر 2018 میں ایک بہت اعلیٰ سطح کی میٹنگ میں ہم بھی اس میں شریک تھے, فیملی ان بھی اس میں شریک تھے, BNP مینگل بھی اس میں شریک تھے. لیکن اس میٹنگ میں آخری بھی ہم نے وہی موقف اختیار کر لیا کہ ہم کب بھی اس ظالمانہ معاہدے کو نہیں مانتے ہیں. پھر اس کے بعد فیصلہ ہو گیا کہ اخراجات 15% کمپنی کے اوپر ہے, یا حکومت پاکستان کے اوپر 10% کمپنی کے اوپر انہوں نے رکھ دیا. ہمیں خالصتاً 25% ہم نے مان لیا کہ بس ٹھیک ہے, ہمارا موقف پہ جب آ گیا تو ہم یہ معاہدہ مان لیں. اس وجہ سے طویل جدوجہد ہم نے کی, اس کی بنیاد پہ ہمارے حکومت ختم کی گئی. تو یہ ہمارے گناہ تھے. اس گناہ کے بنیاد پہ ہمیں 2018 الیکشن کے بعد جب عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہو گئی, تو ہمارے حکومت جو 12 PDM کو حکومت آیا, ہم حکومت کے حصہ تھے. تو آپ کو یاد ہے
मोहतरम साहबी हजरात, हमारे बलूचिस्तान असम्बली से करारदाद पास किया गया कि बलूचिस्तान के तमाम मादनियात जैसे कि आज मैन बिल आ जाते हैं, वो इस करारदाद को किए इख्तियारात मरकज के पास होना चाहिए। इसी तरह सिंध असम्बली से मिली भगत से, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की मिली भगत से, और उस दो करारदादों की बिना पे आइन का तकाजा ये है कि किसी भी मामले में दो असम्बली करारदाद पास कर ले, फिर सेनेट और कौमी असम्बली इस पे कानून साजी कर सकते हैं। इस बुनियाद पे वहाँ कानून साजी हुई, सेनेट में भी वो बिल पास हो गया और कौमी असम्बली में भी हमने अगरचे मज़ाहमत की, लेकिन हमारे अक़लियत हम बलूचिस्तान के तमाम सियासी जमातें, लेकिन उन्होंने पास कर दिया। फिर जमात उलमा इस्लाम ने कैबिनेट के अंदर बायकाट और उसमें जदोजहद और उसमें एहतजाज शुरू कर दिया, हुकूमत इस पर मजबूर कर दिया कि सेनेट से भी वापस ले लिया और कौमी असम्बली से भी वो बिल वापस ले लिया। फिर हमने उनको कह दिया कि अब हम हुकूमत में रहेंगे, वरना हम हुकूमत से निकलने के हमने धमकी दी जाए कि हम हुकूमत से निकल जाएंगे। इस जदोजहद के बुनियाद पर जब हमने ये सब कुछ, ये आखिरी गुनाह हमने ये की, तो फिर हमें कभी कभार इनके कारिंदों ये कहा करते थे कि तुम लोगों ने रियासत के फैसलों की खिलाफ वर्जी की है, लिहाजा हम आपको इलेक्शन में नहीं आने देंगे। तो इसी वजह से हमारे सीटों को चोरी कर दिया, 11-12 सीटें बलूचिस्तान में चोरी कर दिया प्रोविंशियल का, इसी तरह कौमी असम्बली का, और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के तो बहुत ज़्यादा सीटें उन्होंने चोरी किए। या हमारे जो उनके सबसे बदतरीन मुखालिफ थे, लेकिन फिर भी हमारे मुकाबले में उन्होंने अपने लिए आसानी समझा। लेकिन हमने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के हुकूक पे कोई कंप्रोमाइज नहीं किए। तो अभी इस वक्त बलूचिस्तान असम्बली से उसी कमी को पूरा करने के लिए जो हमने एहतजाज के जरिए उनसे बिल वापस करवाया, इधर एक एक्ट पास करवा दिया पहले दिनों में असम्बली से, वो मज और मिनरल के हवाले से एक ऐसे अंदाज में, इस चतरा चलाकी के अंदाज में उन्होंने पास करवा दिया कि न मेंबरों को न तमाम सियासी जमातों को, क्योंकि उनको लाइलम रखा, दिखाया कुछ और, टेबल पर रखा कुछ और वहां जाकर के पास कराया कुछ और कुछ इस तरह टेक्निकल पॉइंट उसमें डाले, उसमें बगैर कानूनी माहिरीन कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं समझते हैं। और फिर ड्राफ्ट कमेटी के सामने कुछ और रखा और वहां जाकर के पास कुछ और कर दिया। स्ट्रेटेजिक मिनरल, अब एक स्ट्रेटेजिक मिनरल और इसके अंदर कितनी कितनी चीजों को बनाया, वरना स्ट्रेटेजिक मिनरल में पहले सिर्फ ये पेट्रोलियम और यूरेनियम वगैरह इस किस्म की चीजें मरकज के पास थी, लेकिन उन्होंने स्ट्रेटेजिक का दायरा वसी करके गोले और कुरमाट तक उन्होंने पहुंचा दिया। इस तरह चीजों को, या फेडरल एक बोर्ड उन्होंने बना दिया, या अलॉटमेंट का तरीकाकार उन्होंने ये बना दिया था कि जिसके 10 को गारंटी हो तो फिर वो अलॉटमेंट कर सकते हैं। इस तरह चीजें मेरे दिल में आया और मैं समझता हूँ कि आप जरूर ये सवाल करेंगे कि जमात उलमा इस्लाम भी उस असम्बली में बैठे थे। मैं कहता हूँ तमाम, न सिर्फ जमात उलमा इस्लाम, उसमें नेशनल पार्टी, उसमें अवामी नेशनल पार्टी, उसमें जमात उलमा इस्लाम, लेकिन सबको इस तरह अंधेरे में रखा। इस हुकूमत का इसी तरह तरीके, ये कानून साजी इसी तरह करते हैं। आपको याद है कि 24वीं तरमीम में वहां जा करके जो पीपल्स पार्टी को दिया गया था वो और ड्राफ्ट था, जो जमात उलमा इस्लाम को दिया गया था ये और ड्राफ्ट था, जो पीटीआई को दिया गया था वो और ड्राफ्ट था। हुकूमत ने पास करने जो कर रहा था और ड्राफ्ट था। जब जमात उलमा इस्लाम के हाथ में वो असली ड्राफ्ट आया, फिर उनका सब कुछ सामने आ गया और फिर सारे हमने ऑपरेशन करके आखिर हमने उन कंट्रोल पे लाया, उन तरामीम पे लाया कि 22 उनके थे और 6 हमारे अपने में डाल दिया। तो इस हवाले से उन्होंने वो तरीका इधर भी इख्तियार कर लिया और तमाम सियासी जमातों को धोखे में रखा गया। लिहाजा इसी तरह जो लैंड ऑर्डर है, जो हमारे अमन अमान का जो मसला है, ये आपके सामने है कि रोजाना के बुनियाद पे क्या क्या धमाके वगैरह होते हैं और नाम ये दिया जाता है कि दहशतगर्दी हम किस तरह काबू कर लें। और दहशतगर्दी के भी हमें मालूम है कि सोरा में जब 800-900 लोग मोटरसाइकिलों पे आते हैं, एक बहुत बड़ा काफिला आते हैं और 500 गज पे एफसी का
قلعہ ہوتا ہے اور وہ یہاں آ کر کے کارروائی کر کے سارے سرکاری امداد وغیرہ کو جلا دیتے اور ڈپٹی یہ اے ڈی سی کو بیچارے کو قتل کر دیتے، پھر واپس چلے جاتے، لیکن یہ قافلہ پرامن آتے ہیں، پرامن جاتے ہیں، کوئی ایک گولی بھی نہیں چلتے۔ یہ سارے ان کے دہشت گردی کے مقابلہ تو ان کا ہی ہے۔ تو ان سارے صورتحال میں افسوس کی بات یہ ہے، ایک افسوسناک پہلو یہ ہے، ہم سب جتنی بھی دہشت گردی میں متاثر لوگ ہیں بلوچستان کے، سب ہمارے بچے ہیں، لیکن صحافی حضرات آپ کو بھی علم ہے کہ کئی مہینوں سے ہمارے پارٹی کے کتنے شہداء کا لاش اور جتنے شہداء کے جنازے ہم نے اٹھائے ہیں۔ تو یہ سب حالات، اس تشویشناک حالات پہ جمعیت علماء اسلام کا مرکزی شورا کا اجلاس بھی ہوا اور 2 دن سے ہمارا اجلاس بھی جاری تھا۔ تو ان تمام حالات کے بارے میں جمعیت علماء اسلام نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جمعیت نے جو این ایف سی کیے تھے اور اب اس کے بعد 15 سال گزر گیا یا 16 سال گزر گیا، اب کوئی این ایف سی نہیں ہوا ہے، اور ہمارے کیونکہ ہر 5 سال آئین کے تقاضا ہے کہ 5 سال میں این ایف سی ہوتا ہے، لہٰذا بلوچستان کو جو وسائل ملتا ہے وہ این ایف سی کے حوالے سے بڑھ جاتا ہے، لیکن جب این ایف سی نہیں ہوتا ہے تو یہ پنجاب وغیرہ دوسرے بڑے صوبے دے جاتے ہیں اور ہمارے وسائل میں اسی طرح ٹھہراؤ ہے، لہٰذا فوراً این ایف سی کیا جائے، اور جمعیت علماء اسلام کے یہی مطالبہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام کا مطالبہ یہی ہے کہ مائن اور منرل کا جو متنازع ظالمانہ ایکٹ جو پاس ہوا ہے فوراً ختم کر کے اور وہی حالت پہ لایا جائے جو 2018 ترمیم سے پہلے بھی اختیارات مرکز کے صوبے کے پاس تھے، اور تمام معدنیات سوائے یہ 3-4 معدنیات کے سوائے کے گیس اور یورینیم وغیرہ، پیٹرولیم وغیرہ، اس کے سوا باقی سب اسی حالت پہ واپس چلے جائے، یہ فیڈرل بھی ختم کیا جائے اور یہ اختیارات مرکز کے پاس جب جاتے ہیں یہ بھی ختم کیا جائے۔ اگر انہوں نے ختم نہیں کرتے ہیں، اور ہم نے پہلے بھی کہا ہے، تو وہ تو بظاہر کہتے ہیں کہ ہم بات کرنے کے لیے اور متنازع چیزوں نکالنے کے لیے تیار ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس حکومت کا چلانے والے کون ہے اور طریقہ کار کیا ہے۔ لہٰذا آج جمعیت علماء اسلام نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم 3 محاذوں پہ اس حکومت اور اس کا مقابلہ کریں گے، مائز اور منرل ختم کرنے کے لیے، اس بل کے ختم کرنے کے لیے، اور یہ زمینات جو زرعی مقاصد کے لیے جو الاٹ ہوتے ہیں یہ سب کے ہم مخالفت کریں گے۔ ہم عدالت کا دروازہ بھی کھٹکائیں گے، ہم نے کیس تیار کیا ہوا ہے، عدالت میں بھی جائیں گے اس ایکٹ کے خلاف۔ ہم اسمبلی کے میدان پہ بھی اپنے اسمبلی فلور استعمال کر کے اور اس وقت تک ہم مزاحمت کریں گے جب تک حکومت یہ ظالمانہ بل ایکٹ واپس نہ لیا جائے، اور ہم تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لے کر عوام کے پاس جائیں گے اور اس کے خلاف ایک مؤثر تحریک چلانے کے یہ 3 پلیٹ فارم پہ ہم حکومت کے خلاف امن امان کے حوالے سے ہوت بھی، اور خاص کر مائز اور منرل اور ایٹ کے خلاف اور ان کے ظالمانہ فیصلوں کے خلاف ہم میدان میں نکلیں گے اور نکل چکے ہیں۔ اور آپ کے لیے میں اکلانا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ مجھ سے ضرور پھر سوال کرتے رہیں گے، جو مائز اور منرل کے حوالے سے جو ہمارے ساتھیوں کی صرف وہ خاموشی و غفلت، اور نہ صرف ہمارے تمام سیاسی جماعتوں، کوئی بھی بدگمانی نہیں کر سکتا